اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے جو محبت کا رشتہ عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی ہے تو دیکھے ہم راستے میں ہے، یہ منظر نہیں راہ گزر ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے پوچھ لوں، یہ ہمارے بھائی، یہ ہمارا کیا نام ہے بھائی کا جو سامنے کھڑے ہیں؟ بھائی ضیاء ہے، بھائی ضیاء اپنے بھائی محبت سے بتلائیں، گھر کہاں پر ہے اپنے بھائی کا، محبت سے بتلائیں۔ سیال کوٹ میں گھر یہ تو آپ نے بڑا نزدیک ہے، بتلا دیا رکھنا ہے، اور سو تو کہاں پر ہے یہ پورا مجمع بتلائے کہاں پر ہے، گھر یاد رکھنا ہے۔ سیال کوٹ میں کہاں ہے، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر ہے، سات آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں فرش پر چل رہے اور حضور جنت میں ان کے قدموں کی حصول ہے۔ یہ ہم راستے میں ہیں، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، بوڑھے سب جا رہے ہیں۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا، مجھے گاڑی چلانے والے بھائی ڈاکٹر عاقب کہنے لگے شاہ فہد مرحوم سعودی عرب کے پہلے بادشاہ اس قبرستان میں دفن ہیں۔ میں حیران ہوا کہ ملک کے بادشاہ قبر میں گئے کون سا شاہی محل، اگر گئے تو اپنا ایمان ساتھ لے کر گئے، اللہ میاں کو کرنے والے نیک اعمال وہ ساتھ لے کر گئے، حاجیوں کی خدمت کی وہ ساتھ لے کر گئے۔ مسلمان کی دولت گھر میں نہیں، اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے، چاہے ٹکڑے کھا گزارا کر لیں، رب کا گھر نہیں چھوڑنا۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا عرش معلیٰ کو چھو رہا ہے، دوسرا سرا فرش پر ہے تو آخری سرا اس کا جنت کے دروازے کے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی آپ دیکھ لیں 100 سال یہ ہمارے قادیانی حضرات ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض ہے، آپ بھی غور کریں، خدا آپ نے بھی جانا ہے، یہ قبرستان آپ کو بھی یہاں پر بنا ہوا ہے، ساتھ یاد رکھنا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی وہاں لاہور ٹاؤن شپ میں بیان کرا، بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں امریکہ میں رہتا تھا، ایک قادیانی مجھ سے کہنے لگا یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں، قادیانی دے گئے۔ وہ بزرگ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹے آپ کو حق تکلیم پوری دنیا کی دولت مل جائے لیکن گنبد خضرا سے پہلی شیء ختم نہ کرنا۔ مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا، وہ حضور کی محبت کا سہارا، آپ کی ختم نبوت کا سہارا، یہ سہارا چھن گیا تو پلے کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہے آخر میں ایمان کی تقویت کے لیے سناتا رہتا ہوں۔ ابھی 1.5-2 ماہ قبل سعودی عرب میں ریاض شہر میں یہ مدد کا علاقہ ہے، یہاں سے یہ ماما کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ہم جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے، پہلے سفر میں تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ماما کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس عظمت عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 12
1300 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہی آرام فرما، اور مسلمہ کذاب کا پلا کما کیا اور چڑھ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر کے ڈاکٹر فارغ صاحب کو نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، کھل گئی۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1300 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ۔ ختم نبوت، جنگ یمامہ، آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دامن سے نصیب فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔